الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہمارا 225واں درس قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اب تک جتنے درس قرآن ہوئے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں رب کریم ان سب کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ سے ہمیں بے پناہ برکات عطا فرمائے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 98۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے یا اہل الکتاب اے کتابیو لما تکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمہارے کام ہیں، رب کریم تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اس میں بندوں کے لیے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کر کے انسان اپنے دین اور دنیا کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت جس میں انسان کے لیے بھلائی ہے اور انسان کے لیے کامرانی کا اس میں سامان ہے، وہ تمام آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں تک پہنچائی۔ کوئی ایسی آیت نہیں کہ معاذ اللہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپا دی ہو اور لوگوں تک پیش نہ فرمایا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایسا کیوں فرمایا؟ کل اے محبوب آپ فرمائیے، مطلب یہ ہے کل کہہ کے گویا اس بات کی اہمیت کو رب نے واضح فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، یعنی اب جو بات ہونے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے، توجہ کے لائق ہے، تاکہ اس پر صحیح طریقے سے توجہ دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے آیات کا آغاز قل کے ساتھ فرمایا ہے۔ قل کے معنی ہیں اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے۔ اس کی مختلف حکمتیں ہیں، مختلف مقامات پہ اس کی مختلف حکمتیں ہیں، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرمائیے کہ میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تو اس قل سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب یہ کہنے کا حق صرف اور صرف آپ کو ہے کہ آپ فرمائیں میں تم جیسا ہوں۔ اس میں آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے اور تواضع کا معاملہ ہے۔ کسی اور کو یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا سمجھے۔ جیسے معراج کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے عرش پہ بلایا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے
رب کریم کی بارگاہ میں لا مقام میں پہنچے تو گویا رب فرماتا ہے اے محبوب آج تم میرے پاس اس مقام پہ پہنچے ہو کہ راستے میں حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ رک گیا. تو آج آپ کی ہماری بارگاہ میں حاضری کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا. حضرت آمنہ سے آپ کی ولادت ہوئی. آپ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے کہ کوئی آپ کو خدا نہ سمجھے. پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نکاح سے پاک، پیدا ہونے سے پاک. پھر آپ نے تجارت بھی کیا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ طائف میں پتھر دشمنوں نے برسائے. پھر جنگ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے تاکہ آپ کو کوئی خدا نہ سمجھے. تو سارے دنیاوی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے. بھوک آپ کو لگتی تھی، پیاس کا معاملہ آپ کے ساتھ. دیگر انسانی عوارض جو عام انسان کے ساتھ شریک ہیں وہ آپ کو بھی لاحق ہوئے تاکہ کوئی آپ کو خدا نہ سمجھے. اور اے محبوب آج آپ کو لامکاں بلا کر تجھ سے جو ملاقات کا سلسلہ جاری ہے یہ اس لیے ہے کہ کوئی اپنے جیسا بھی نہ سمجھے. تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب وہاں پہنچے جہاں تک فرشتوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. اس محبوب کے متعلق رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیں کل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اے محبوب یہ اعلان آپ فرمائیں، آپ اپنے زبان سے ادا فرمائیے. یہ کہنے کا حق صرف اور صرف آپ کو ہے. کوئی اور آپ کو اپنے جیسا نہ کہے، کوئی آپ کو بشر نہ کہے. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توہین کی نیت سے بشر کہے کہ آپ تو ہماری جیسے انسان ہیں، اگرچہ حضور بھی انسان ہیں، آپ انسان ہی شکل میں دنیا میں تشریف لائے، تو کوئی توہین کی نیت سے کہے کہ آپ بشر ہیں تو یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. عام طور پہ کہے کہ حضور تو بشر تھے، حضور تو بشر تھے، عام طور پہ گفتگو میں کہے تو یہ کہنا جرم ہے. ہاں بیان عقیدہ کے لیے کہے کہ حضور بشری شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی شکل و صورت عام انسانوں جیسی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے. آپ اللہ کے نور میں سے پیدا ہیں، آپ بشر ضرور ہیں لیکن بشریت کی معراج آپ پر ختم، بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. تو یہاں پہ رب نے فرمایا کل اے محبوب آپ فرمائیے انما انا بشرکم، میں تم جیسا بندہ ہوں. تو اس سے مراد یہ ہے اے محبوب اس اعلان کا صرف اور صرف آپ ہی کو حق ہے، کوئی اور اس بات کو اپنی عام گفتگو میں استعمال نہیں کر سکتا. تو ایک کل کہنے کی حکمت یہ ہوتی ہے، ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے کہلوانا مقصود ہوتا ہے. جیسے کل اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ واحد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ یکتا ہے لا شریک ہے. تو معاملہ یہ ہے اے محبوب بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لا شریک ہوں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن معاملہ یہ ہے اے محبوب میں ایک ہوں، اس کا اعلان آپ فرمائیے، اس کا اعلان آپ اپنی زبان سے فرمائیے تاکہ مزید یہ معاملہ پختہ ہو جائے، قیامت تک کے لیے معاملہ پختہ ہو جائے کہ اللہ کو ایک ماننے سے معاملہ نہیں چلے گا بلکہ اللہ کو ایسا ایک مانو جیسا میرا محبوب کہتا. شیطان بھی اللہ کو ایک ہی مانتا لیکن وہ توحیدی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے حضور کے طریقے سے ایک نہیں مانتا. اے محبوب آپ فرمائیے قل هو اللہ واحد، اللہ ایک ہے. آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. آپ کے زبان سے لکھلے ہوئے کلمات مجھے اچھے لگتے ہیں. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں
کل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی، اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گفتگو کو اس قدر پسند فرماتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن پاک میں لفظ کل آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلام، اے محبوب کلام میرا ہے، زبان تیری ہو تاکہ اس میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ جیسے کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، اے محبوب کلام میرا ہے، زبان آپ کی ہو تاکہ مزید اس میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ تو یہ کل کہنے کی حکمتیں، یہ کل کہنے کی حکمتیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل اے محبوب آپ ان اہل کتاب سے فرمائیے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہو؟ اے محبوب یہ اعلان آپ ان میں فرما دیجئے، یہ اعلان آپ ان میں فرما دیجئے۔ اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ، جن پر کتابوں کا نزول ہوا، کہ تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ یعنی اے اہل کتاب تمہارا معاملہ یہ ہے، تم انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہو، تم پہ بڑا کرم رہا ہے، رب کا بڑا فضل رہا ہے، ایک وقت میں سارے عالم میں تمہاری فضیلتیں تھیں۔ عجب بات ہے، تعجب کی بات ہے، مشرکین مکہ تو میرے محبوب کو مان گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، میرے محبوب کو تو جانور پہچانتے ہیں، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تمہارا معاملہ یہ ہے، تمہاری بدنصیبی یہ ہے کہ انبیاء کرام نے تمہیں میرے محبوب کی نشانیاں بتائیں، تمہاری کتابوں میں میرے محبوب کی نشانیاں مذکور ہوئیں، اس کے باوجود تم منکر ہو گئے۔ لما تکفرون بآیات اللہ، رب کی نشانیوں کے منکر کیوں ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے۔ تمہارا بھی یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے، بروز قیامت ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ تو جب میرے محبوب آ گئے تو اس کے منکر کیوں ہو گئے؟ اس کے منکر کیوں ہو گئے؟ اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 99، قل اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ اے کتابیو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، جو ایمان لائے اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کفار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کافر جو صرف گمراہ ہو، دوسرا وہ کافر جو گمراہ کن ہو، خود تو گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا۔ تو یہ انتہائی بدترین کافر ہے کہ خود بھی کافر، دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکتا ہے، دوسروں کے دلوں میں بھی اسلام کے متعلق شکوک ڈالتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو یہ انتہائی بدنصیب معاملہ۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو خود تو گناہگار ہے، وہ ہے گناہگار، اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کا مجرم ہے، لیکن جو گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، یہ بہت بڑا مجرم۔ جو خود تو نیکیوں سے دور ہے، دوسروں کو نیکیوں سے روکتا ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ تو دو قسم کے کفار، ایک تو خود گمراہ اور دوسرا وہ جو گمراہ کن، یعنی دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ان سے فرمائیے، اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راہ سے روکتے ہو؟ جو سیدھے راہ پر ہیں انہیں ٹیڑھا کیے جاتے ہو، حالانکہ تم اس بات پر گواہ ہو۔ یہ جو تم معاملات کر رہے ہو، یہ گویا تم اس معاملے کے خود بخود گواہ بنتے چلے جا رہے ہو، اپنے گواہ تم خود بنتے جا رہے ہو۔ بروز قیامت یہ اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بروز قیامت تمہارا بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے، یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بچوں کو جانتا ہو۔ بچہ تو بڑے ہو کر باپ کو جانتا ہے، یہ میرا باپ ہے،
لیکن پہلے دن سے ہی جس دن سے عمل قرار پا جائے، باپ تو اسی دن سے جانتا ہے میں اس کا باپ، تو اے محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، تو ایسا محبوب تم میں تشریف لایا، تم اس کو نہ صرف مانتے ہو، نہ صرف انکار کرتے ہو، بلکہ جو اس راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تم اسے بھی روک لیتے ہو۔ نہ صرف تم خود گمراہ ہو بلکہ گمراہ کن ہو۔ تمہارا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے دین پر تھے اور اسی دین پر تم قائم رہتے۔ تمہیں یہ معلوم تھا کہ اسلام مذہب آنے والا ہے، اللہ کے آخری محبوب تشریف لانے والے ہیں، ان کے بعد سارے ادیان منسوخ ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام ہی کا بول بالا ہوگا۔ تمہیں تو اس راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا، تمہیں تو اسلام کے خادموں میں اولین طور پہ پیش ہونا چاہیے تھا، اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے تھی، بلکہ معاملہ یہ ہوا تم نے الٹ معاملہ کر دیا۔ نہ صرف خود نہ آتے ہو، خود نہیں آتے، نہ صرف تمہارا یہ جرم ہے بلکہ جو آنا چاہتے ہیں تم انہیں بھی روک دیتے ہو۔ اسی لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم رکھنے والا جس کی گفتگو سے، جس کی تحریر سے اسلام کے متعلق شک پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے متعلق شک پیدا ہو جائے، تو ہر ایسا شخص اس آیت میں گویا شامل ہے، وہ یہود و نصارہ کے طریقہ کار پہ عمل کرنے والا۔ یہ طریقہ کار یہود و نصارہ کا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں، تو ہر ایسا شخص جو اپنے کسی تحریر سے، کسی عمل سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرے، وہ اس آیت کے زمرے میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، تو خود تو نیک کام کرنا نہیں، خود تو حضور کا میلاد منانا نہیں، خود تو صحابہ کرام کی عزت کرنی نہیں، خود تو اولیاء کرام سے محبت، بدنصیبی، دل خالی ہے، نہ صرف یہ معاملہ بلکہ لوگوں کو بھی متنفر کرنے کی کوشش۔ سب سے پہلے جب میلاد کے معاملات آ جاتے ہیں، میلاد کا مہینہ جو ہی قریب آتا ہے تو لوگوں کو عجیب قسم کی بے چینی شروع، SMS چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون تھا جس نے سب سے پہلے میلاد منایا؟ کس کے گھر میں میلاد منایا جاتا تھا؟ کس نے جھنڈا لہرایا تھا؟ اس طرح خود منانا نہیں ہے، لوگوں کو بھی متنفر کرنے کی کوشش۔ تو بتائیے سب سے پہلے کس نے میلاد منایا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا، قرآن پاک میں موجود۔ صحابہ کرام نے حضور کا ذکر کر لیا۔ میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی ہیں پیدائش، یعنی حضور کی پیدائش کو بیان کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میلاد کو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کب پیدا ہوا، میرے پیدائش کے وقت معاملات کیا تھے۔ تو یہ میلاد منانا نہیں تو اور کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، ایسے لوگ انتہائی پرلے درجے کے جاہل، ہمارے جو ID کارڈ ہوتے ہیں، شناختی کارڈ ہوتے ہیں، اس پہ ڈیٹ آف برتھ لکھا ہوتا ہے۔ آپ عرب ممالک جائیں یا نیٹ استعمال کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں، عرب شریف کے کسی ملک کا آپ ID کارڈ سرچ کر لیں، ID لگ کے USA لکھ دیں، سعودی عرب کا لکھ لیں، کسی اور ملک کا لکھ لیں، کسی بھی شخص کا ID کارڈ آپ کے سامنے آئے گا، پڑھ لیجئے، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ نام لکھا ہوگا، نام کیا ہے؟ نام لکھا یہ ہے طاہر بن سلیم بن عبداللہ۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، نام والد کا نام الگ ہوتا ہے، وہ ایک ساتھ لکھتے ہیں، نام والد کا نام، دادا کا نام، طاہر سلیم عبداللہ۔ پتہ چل گیا کہ عبداللہ کے بیٹے سلیم، سلیم کے بیٹے طاہر۔ یہ پھر نیچے کیا ہے؟ میلاد، یعنی کب پیدا ہوا، میلاد کب پیدا ہوا۔ پھر نیچے لکھا ہوتا ہے مکان المیلاد، کس جگہ پیدا ہوا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جو میلاد کے منکر ہیں ان کے بھی ID کارڈ بنتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی بناتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ بھی بناتے ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا عربی میں ترجمہ کیا جائے، اس کا بنتا ہے میلاد نامہ۔ خود تو میلاد نامے کے لیے دھکے کھاتا ہے اور حضور کے میلاد کا منکر، خود تو میلاد نامہ جا کے لائن میں لگ کے دھکے کھا کے لیتا ہے، لیکن اسی بات کا حضور کا منکر ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یعنی خود بھی نیک کام کرنا نہیں ہے، لوگوں کو بھی نیک کاموں سے روکنا ہے۔ یہ خصلت، یہ
خامی یہود و نصارہ کی تھی۔ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرے، کسی طریقے سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اسلام سے روکنے کی کوشش کرے، تو ہر ایسا شخص گویا یہود و نصارہ کے طریقوں پہ عمل کرنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 100، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہنے پہ چل نکلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ معاملہ یہ ہوا اشارتاً گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی کو بیان فرمایا کہ میرے محبوب کے یہ غلام حضور کی صحبت میں رہ کر اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اسلام کا رنگ ان پہ ایسا چڑھ چکا ہے، اب یہ کسی کے بہکاوے سے خراب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اے ایمان والو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کتابیوں کے کہنے پہ چل نکلے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ کہ جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت سے دور رہو، برے لوگوں کی صحبت تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ تم پہلے کفر اور شرک کے اندھیروں میں پڑے تھے، میرے محبوب نے تمہیں وہاں سے نکالا، صاف ستھرا کر دیا، کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا اور کسی کو مشکل کشا بنا دی۔ یہ ساری عزتیں عظمتیں تمہیں یہاں سے مل چکی ہیں، یہ تمہارا علاج ہو گیا۔ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی لازمی ہے۔ اے صحابہ کرام برے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہنا، وگرنہ برے لوگوں کی صحبت یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اوس اور خزرج یہ مدینے میں دو بڑے قبائل تھے، ہمیشہ ان میں جنگ اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا، عداوت ان میں جاری رہتی، یہاں تک کہ ان کا ایک چھوٹا سا جھگڑا کم و بیش 100 سال تک چلتا رہا، 100 سال تک آپس میں لڑتے رہے چھوٹی سی بات پہ۔ لیکن اسلام کا جب نور پھیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دامن سے وابستہ ہو گئے، وہ حضور جس کا نام لینے سے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، محمد کہنے سے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، جب اسی حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ جس طرح حضور کے نام لینے سے ہونٹ مل جاتے ہیں تو جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے دل بھی آپس میں مل جاتے ہیں۔ برسوں کی لڑائی ختم کر دی، بالکل بھائیوں کی طرح آپس میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے انتہائی میٹھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، بڑا پیارا سما تھا، آپس میں پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک کٹر یہودی شاس بن قیس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اس کو تو آگ لگ گئی۔ یہ اتنا آپس میں لڑا کرتے تھے، اب مدینے والے کے صدقے میں بالکل شیر و شکر بن گئے، تو اس بدبخت سے یہ معاملہ ہضم نہ ہو سکا، فوراً شرارتی ذہن نے کام شروع کیا، ایک یہودی نوجوان کو پکڑ لایا اور اس سے کہنے لگا ذرا ان کے سامنے ایسے اشعار پڑھو تاکہ ان کے پرانے جھگڑے یاد آ جائیں۔ اس نوجوان نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا، اس نے ایسا کر دیا، پرانے زخم ان کے ہرے کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں جو چنگاری اس نے پھینکی تھی وہ بڑک اٹھی، یہاں سے اوس والے کھڑے ہو گئے، وہاں سے خزرج والے کھڑے ہو گئے، دونوں اپنے گھروں کی طرف بھاگے، تلواریں لے کر آ گئیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی حضور تشریف لائیے وگرنہ آج خون کی ندیاں بہہ پڑیں گی، اوس اور خزرج ایک دوسرے کو مار کے رکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے زبان کی قربان جائیے، لمبی چوڑی تقریر نہ فرمائی، ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ فرمایا، صرف 2 جملے ارشاد فرمائے۔
صرف 2 جملے ارشاد فرمائے، تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن خزائن العرفان اور دیگر تفاسیر میں آپ کا یہ پیارا کلام موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے ہوتے ہوئے لڑو گے؟ کیا ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاؤ گے؟ صرف یہ 2 جملے کہنے تھے، دونوں قبیلے والے قدموں میں گر گئے۔ حضور معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، حضور ہمیں معاف فرمائیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صرف 2 جملے آپ نے ارشاد فرمائے، پیارے مصطفیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی تاثیر دیکھیں، صرف 2 جملے، کیا میرے ہوتے ہوئے لڑو گے؟ کیا ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑ جاؤ گے؟ یہ کہنا تھا دونوں قبیلے والوں پر، ان کی غلطی آشکار ہو گئی، اپنی غلطیاں نظر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر آئندہ نہ لڑنے کا عہد کر لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، ایسا دن جس کے شروع میں اس قدر شر ہو اور آخر میں اس قدر رحمتیں برکتیں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی دن کا آغاز ایسا ہوا تھا، ہم سمجھے آج جو آگ لگ گئی سو لگ گئی، لیکن حضور نے ایسا بجھا دیا، یہ منظر بھی ہمیں پوری زندگی یاد رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا حکم فرمایا کہ معاملہ یہ ہے بروں کے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہنا۔ تو صحابہ کرام کی صحبت میں جب بدبخت شخص ایک یہودی کٹر آیا تو اس نے انہیں خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو جیسے صحابہ کرام کا معاملہ تو ہم سے کئی درجے افضل والا ہے، ان میں جب فسادی بیٹھ جائے تو ان کا معاملہ کچھ آگے پیچھے، کیا جملہ کہنا چاہیے، ادب کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملات ہے، یہ سارے معاملات صحابہ کرام کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے قوانین بننے کے لیے ہوتے ہیں، وگرنہ صحابہ کرام کو اپنے جگہ سے کون ہٹا سکتا ہے؟ جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو انہیں اپنی جگہ سے کون ہٹا سکتا؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے جس نے دیکھا نہیں، صرف نام پہ جان قربان کر بیٹھا، حضور کو دیکھا نہیں ہے، صرف نام پہ جان قربان کر بیٹھا ہے اور گویا اپنی موت کا منتظر ہے جیل میں۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے، بن دیکھے یہ معاملہ ہے، تو دیکھنے پہ معاملہ کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ صرف گویا ایک قانون بننے کی طرف ایک پیش قدمی تھی، ہمیں سمجھانا تھا کہ جب اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں تو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا یہ کفار کا طریقہ کار ہے۔ تو یہاں وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو یہاں کی بات وہاں لگاتے ہیں، وہاں کی بات یہاں لگاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو بدزن کرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو بدزن کرتے ہیں۔ یہ خصلت، یہ جو بری عادت ہے، یہ کفار کی عادت ہے، یہود و نصارہ کی عادت۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں جو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں انہیں ملانا یہ سنت رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ پھر یہاں پہ مسلمانوں کو ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ یاد رہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کو آپس میں ملایا۔ صرف ایسا نہیں تھا ہر کلمہ پڑھنے والا اس کو ملا دینا چاہیے، مسلمہ کذاب بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، مسلمہ بن کذاب کے خیموں سے بھی تو اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ملا نہ لیا، نہیں یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، نہیں، مسلمان کا بھائی، یہی طریقہ کار ہے۔ تو جو لوگ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے دین کے حساب سے، ہم بھی یہ کریں گے، تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن کا طریقہ کار ہے۔ جیسے ایک شخص جس کا بظاہر بہت بڑا نام ہے، اس نے بہت بڑا اجتماع انگلینڈ میں کیا، ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا، اچھا آپ اپنے مذہب کے حساب سے اللہ کا ذکر کیجئے، اچھا آپ اپنے مذہب میں اللہ کو بھگوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان میں اس کا ذکر کیجئے، اچھا آپ گاڈ کہتے ہیں، آپ اسی زبان میں ذکر کیجئے، یہودی اچھا آپ یہ کہتے ہیں، آپ اسی زبان میں کر لیجئے، عیسائی اچھا آپ اس طرح کرتے ہیں، یہ تو سارا معاملہ خراب ہو گیا۔
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر آپ کی عقل ہو گئی معاذ اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی طریقہ کار اختیار کرتے، سارا معاملہ ختم۔ کس قسم کا معاملہ ہے؟ لوگوں کو کہاں لے جایا جا رہا؟ دلیل یہ دیتے نہیں بہت بڑا عاشق رسول، 3 گھنٹے بولتا ہے، تو 3 گھنٹے بولنا عشق رسول کی اگر علامت ہے تو کمپیوٹر تو اس سے بڑا عاشق رسول ہو گیا، لگا دیں سی ڈی 3 گھنٹے بولتا رہے، نعتیں پڑھتا رہے، تو عشق رسول بولنے کا نام نہیں ہے، دل کا معاملہ بھی ہے۔ جس دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے اس دل میں مسیلمہ بن کذاب نہیں آئے گا۔ جس دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی، ایمان سے بتائیے مسیلمہ بن کذاب آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ جس دل میں حضرت عمر کی محبت ہوگی، شیطان کا گزر ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسے آ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اس دل میں آ سکتا۔ جس دل میں حضرت عثمان غنی کی محبت ہوگی اس دل میں کیا مال کی محبت آ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ دل روک سکتا؟ جس دل میں حضرت علی کی محبت پیدا ہوگی اس دل میں کیا بزدلی پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح امام اعظم کا معاملہ دیکھیں، جس دل میں حضرت امام اعظم کی محبت ہوگی اس دل میں علماء کرام کا بغض آ ہی نہیں سکتا۔ جس دل میں غوث اعظم کی محبت ہوگی اولیاء کرام کا بغض اس دل میں آ ہی نہیں سکتا، اور جس دل میں اعلیٰ حضرت بستے ہوں گے اس دل میں دوسرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے منکر ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں کے منکر ہے، وہ اس دل میں آ سکتے ہیں؟ تو یہ کس قسم کا دل ہے؟ جس میں عیسائی بھی آ جائے ٹھیک ہے، جس میں یہودی بھی آ جائے ٹھیک ہے، جس میں کرسچن کا جو کرسمس کا معاملہ ہے وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ دل تو نہ ہوا، یہ کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ دل مدینہ نہیں ہو سکتا، یہ دل مدینہ نہیں ہو سکتا، یہ مدینے والے کا قیام گاہ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ دل مدینہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی قدر کرو اور بے ایمان لوگوں سے بچ کے رہو۔ فتاوی رضویہ 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحبت بری لوگوں کی صحبت سے بچ کے رہو، برے لوگوں کی صحبت سانپ سے بھی بدتر ہے، سانپ ڈس لے تو قبر میں پہنچائے اور برے لوگوں کی صحبت کام کر جائے تو یہ اس صحبت کی نوست سے انسان جہنم میں پہنچ سکتا۔ تو ہر ایسے بندے سے دور رہیں کہ جس کے دل میں یہ ساری چیزیں بھی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے بچوں کی محبت بھی ہو اور جو آپ کے بچوں سے بغض رکھتا ہو، انہیں برا بھلا کہتا ہو، اس کی محبت بھی ہو؟ تو جب آپ کے دل میں یہ چیزیں سما نہیں سکتی تو ایسا دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں حضور کی محبت بھی ہو اور جو ان کی گستاخیاں رکھنے والے ہیں ان کی محبت بھی اس دل میں ہو؟ اب اولنے میں تو محبت نہیں پڑتا، نمازیں تو پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، عجیب بات ہے، اپنی نماز ان کی سپرد فرما دی، جن کے کچھ ایمان کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ تو کیا آپ یہاں سے صدر نکلتے ہیں، ہر وہ گاڑی جس کا رخ صدر کی طرف ہے آپ بیٹھ جائیں گے بغیر پوچھے؟ نہیں، دیکھ لیں گے نمبر کیا لکھا ہوا۔ تو بسوں پہ نمبر لکھنے کی ضرورت کیا؟ ہر بس ایک جیسا ہے، ایک جیسی نظر آتی ہے، نمبر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے اس کی منزل کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے۔ اسی طرح ہم بھی پوچھیں گے تیرا نمبر کیا ہے؟ تیرا نمبر 24 ہے کہ 92 ہے؟ جب 92 ہے سر آنکھوں پر ہے، جب 92 ہے تو پھر تیری منزل مدینہ ہے۔ جب تیرا ان نمبروں سے معاملہ نہیں ہے کہ نہیں میرے لیے سب برابر ہیں، تو اب یہ جب اس کے خود منزل کا پتہ نہیں تو ہمیں منزل کہاں لے جائے گی؟ تو اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ چیزوں میں غور کرو، ہر چیز میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ صدر جانے کے لیے ہم غلط گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے اور نماز غلط لوگوں کی سپرد کر دیں گے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانے، یہ جانے، تو اللہ جانے تو ٹھیک ہے، کاروبار بھی ایسے ہی کر دیا کریں، نہیں بس صحیح ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کاروبار میں ٹھوک بجا کے کریں گے، دیگر چیزیں سارے کریں گے، دین کا معاملہ ہو جائے تو رب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں قبول نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے بچو،
کہ بری صحبت انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اچھی صحبت رہے گی تو انشاءاللہ اچھی صحبت کی وجہ سے اس کی جو برکات ہیں بروز قیامت ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی. بندہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس طرح اس مسجد میں ابھی کوئی آ جائے، بھلے اس نے نمازیں نہ پڑھی، کسی بندے سے ملنے آ جائے، بیٹھا ہو، لیکن گزرنے والا یہی سمجھے گا نمازی آدمی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن برے مقام پہ بندہ چلا جائے، کسی سے ملنے چلا جائے، کسی بندے کی نگاہ پڑ گئی، سمجھ جائے گا یہ بھی انہی میں سے. ایسے کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پولیس کسی گرفتار کرنے آئے، ساتھ میں جو بیٹھا اسے بھی لے گیا. لاکھ بتائیں میں تو آج ملنے آیا تھا، نہیں جو بھی ہے تو ساتھ ہی بیٹھا تھا، ملوث تو ہوگا تو. یہ صحبتوں کے معاملات ہیں. یہ اچھی صحبتیں اچھا رنگ لاتی ہیں، بری صحبتوں کا معاملہ بہت غلط ہوتا ہے. تو اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 101، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کفر کرو گے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ پہ دکھایا گیا. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ جائے، یہ کسی کے ذہن میں آ جائے، صحابہ کرام کے پاس وہ یہودی آئے تو جس کی وجہ سے وہ غلطی کی طرف معاذ اللہ نکل پڑے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم بھٹک کیسے سکتے ہو؟ کوئی سمجھتا کیسے ہے؟ کوئی یہ سمجھ کیسے سکتا ہے کہ صحابی اپنے مقام سے بھٹک سکتا ہے؟ نہیں. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر میرا محبوب قرآن پڑھتا ہے، میری آیتیں میرا محبوب تمہیں سناتا ہے، اور معاملہ یہ ہے میرا محبوب تم میں تشریف فرما ہے، اور تم نے اللہ کا سہارا لیا ہے. جس نے یہ تینوں چیزیں کر لی اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 نعمتیں جسے مل گئیں، یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے کہ 3 نعمتیں جسے مل گئیں. ایک نعمت یہ ہے کہ قرآن انہیں سنایا جاتا ہے، قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف فرمائے. تیسری یہ کہ تم ایک دین سے وابستہ ہو گئے اور دامن مصطفیٰ سے تمہارا تعلق بن گیا. تو یہ 3 خاصیتیں جس میں پائی جائیں گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے مقام سے ہٹا نہیں سکتی، اس کے عقائد سے انہیں ہٹا نہیں سکتی. اس کے پایت قدم کو اپنی جگہ سے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، میرے دشمن سن لیں میں نہیں بگڑ سکتا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بنانے والے، میرے بنانے والے سلامت ہیں تو میں بگڑ سکتا ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں آیتیں پڑھتی ہیں، وہ تم میں تشریف فرما ہے، تم نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا ہے، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ قیامت تک کے لیے معاملہ ہے. آپ دیکھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بظاہر ہم میں موجود نہیں، صحابہ کرام کو حضور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، خود ان میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام نے ان کا سہارا لے رکھا تھا، اللہ کا سہارا لے رکھا تھا. تو آج ہم مسلمان بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آیتیں نہیں پڑھ کے سنا رہے، لیکن آپ کے نائبین موجود ہیں، اولیاء کرام پڑھ پڑھ کے سناتے رہے. اسی طرح علماء کرام پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس آیت کے کیا معنی ہیں، اس آیت کے کیا مفاہیم ہیں؟ دوسری سورت وفیکم رسول اللہ وفیکم رسولہم، تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے. بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا کلام تو ہم میں موجود ہے. ہر طرح سے رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے فلاں موقع پہ کیا ارشاد فرمایا، کون سی حدیث کیا کہتی ہے، کس معاملے میں آپ کا کیا کہنا تھا. تو اس طرح حضور ہم میں تشریف فرما. اسی طرح ہم نے اللہ کا سہارا بھی لے رکھا ہے. تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگرچہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، سر کی آنکھوں سے بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن مسلمان جب چاہے دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لے. یہی تو وجہ ہے ابو جہل
قبر میں حضور کو پہچان نہ سکا، اگر کہ حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قبر میں تو ہر انسان سے پوچھا جائے گا یہ کون تھے، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، پہچان نہ سکا، ابو لہب نے دیکھا، پہچان نہ سکا، لیکن ایک کراچی میں رہنے والا شخص جب مر جاتا وہ دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور بستے ہیں، اسی دل میں رہنے کی وجہ سے پہچان جاتے ہیں۔ جب حضور کی عزتیں عظمتیں دل میں ہیں، اسی لیے اللہ کے محبوب دل میں جو ہی قبر میں تشریف لاتے ہیں بندہ پہچان لیتا۔ اور ایسے لوگوں کی پھر الحمدللہ بعد مرنے کے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو بھی محفوظ فرماتا۔ جیسے 15 اپریل کو کوئٹہ میں فائرنگ سے ایک بہت بڑے سنیوں کے عالم مولانا قاسم صاحب کو شہید کیا گیا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، کافی مرتبہ میں نے ان کی دستبوسی کی، بہت بڑے عالم دین، بہت زیادہ ان کے شاگرد، ان کا شہید کر دیا گیا 15 اپریل کو۔ 15 اپریل کو ان کی شہادت ہوئی، شہید کر دیا گیا، تدفین ہو گئی۔ تدفین ان کے والد کے ساتھ ان کی ہو گئی۔ تو مجھے آج ہی میسج ملا ہے، تو معاملہ یہ ہوا جب سے ان کی تدفین ہو گئی ہے تقریباً روزانہ شاگردوں کے خواب میں آ رہے ہیں کہ میرے تدفین میں تم لوگ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، میرے تدفین میں غلطی کی ہے۔ حضور کون سی غلطی کی ہے؟ غلطی یہ کی ہے میرے قدم میرے والد کے سر کے پاس ہیں، میرے قدم میری ایسی تدفین کی ہے کہ میرے والد کے قدم سر میرے قدموں کے پاس ہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میری قبر یہاں سے تبدیل کر دو، مجھے ان کے قدموں میں رکھ دو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا میرے والد میرے قدموں میں۔ تو آج 22 جون کو کوئٹہ میں مفتیان کرام کے مشورے سے دوبارہ ان کی قبر کشائی کی گئی تاکہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق دوسری جگہ تدفین ان کی جائے۔ تو بتایا یہ جاتا آج کا واقعہ 2 مہینے گزر چکے ہیں، حالانکہ تیسرے دن مردے کا پیٹ پھٹ جاتا، اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ 2 مہینے سے قبر میں ہیں، جو ہی قبر کھل گئی ہر طرف خوشبوئیں بکھر گئیں، اور کفن بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت۔ جو جس کے دل میں حضور بستے ہوں وہ بگڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جس کے سینے میں ہو، تو دنیا کی ساری چیز پہچان لیتی ہے کہ حضور کا دیوانہ ہے، اس کے ساتھ معاملات اچھے رکھنے ہیں۔ رب کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ آج 2 شعبان المعظم کی بابرکت رات ہے۔ 2 شعبان المعظم کو کروڑہا حنفیوں کے تاجدار حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ ان کی ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، درس قرآن میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما، اس کے صدقے تو فعل ہماری ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین حضرت امام اعظم کے درجات کو بلند سے بلند فرما، غیر فانی مولا کریم درجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرما، ان کے صدقے طفیل ہم سب کی جملہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.